کر رہے ہیں۔ اگر طلب سچی ہوگی تو انسان منزل پر چلے گا بھی اور منزل کو پا بھی لے گا۔ اگر طلب سچی ہوگی تو جس اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ وہ تمام قدرتوں کا مالک ہے، تو پھر ہمیں اس کے بھروسے پر چلتے ہوئے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہم سے کام لینا ہے، جو ہماری ضرورتیں ہیں، وہ زندگی بھر کے لیے وہ پوری کرتا رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کریم ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ کو اہمیت نہیں دیں گے، وہ بھی ہمیں اہمیت نہیں دے گا۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ہم اللہ کریم کو کس قابل سمجھتے ہیں، کتنے اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں، کتنی اس کی عزت کرتے ہیں اور کتنی اس کی قدر کرتے ہیں۔ وہ اللہ کریم ہے۔ جب تک ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کے لیے کچھ قدم نہیں اٹھاتے، پہلا قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ ہمارا یہاں بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، باقی سارے کام اللہ کے ہیں۔ جب ہم کسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ قابل بھروسہ ہے، یہ ہمارا مان نہیں توڑے گا، تو وہ تو اللہ کریم ہے، وہ کبھی کسی کا مان نہیں توڑتا۔ اور میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ اللہ کریم ہر کافر کو روٹی دیتا ہے اور ایمان نہیں دیتا۔ ایمان مانگنے والوں کو، چاہنے والوں کو ہی دیتا ہے۔ اس لیے ہر ایک بندے کے مزاج کو نہیں دیکھنا، بلکہ اپنے مزاج کو دیکھنا ہے کہ میرا مزاج کیا کہہ رہا ہے، اور اپنے مزاج میں عاشقی کا عنصر ضرور پیدا کرنا ہے، عشق کا۔ اور جب عشق خواہشات کے حس و حشاق سے پاک ہو گیا تو وہ عاشقوں کا رہنما بن گیا۔ تین چیزیں بار بار رپیٹ کی جاتی ہیں۔ حضور کو ایک عورت، پیسہ اور سرداری، تین چیزیں پیش کی گئیں، آپ نے تینوں کا انکار کر دیا۔ جو بھی اس دنیا میں ہے، یہ تین چیزیں اس کی زندگی کی رکاوٹ ہے۔ عورت، پیسہ، سرداری، یہ رکاوٹ ہے۔ عورت کے ہاتھوں مارا جائے گا، پیسے کے ہاتھوں مارا جائے گا، میں کچھ ہوں، سرداری۔ جب کسی کے پاس غریبی ہوتی ہے تو مانگتا ہے یا اللہ مجھے امیر کر دے، امیر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں پہچانا بھی تو جاؤں نا، امیر ہونے کا فائدہ کیوں ہے، پتہ بھی تو لگے کہ میں امیر ہوں، پھر میرے نیچے کو غلام بھی تو ہونے چاہیے نا، نوکر چاکر بھی تو ہونے چاہیے نا۔ یہ چیزیں انسان کو مارتی ہیں۔ جیسے یہ گدی نشین پیر، ان کا بھی یہ پرابلم ہوتا ہے، انہوں نے غلام ابن غلام اکٹھے کیے ہوتے ہیں، دیتے کچھ نہیں ہے، دے سکتے بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ تزکیہ نفس کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ کہتے کہ جیسے گنے سے گنے کا رس نکالنا ہوتا ہے نا، گنے سے گنے کا رس نکالنا ہوتا ہے بیلنے میں دے کر، بندے میں سے بندہ نکالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ بندے میں سے بندہ نکالنا، گنے کا رس کبھی پیا اور گنے نو بیلنا ہی دیندے نے، چیخاں تو سنائی نہیں دیندیاں، ساڈا ہاتھ آئیے تھے تو بیلنے میں سے جب گنا گزر جاتا ہے تو رس پھر وہ باز نہیں آتے، پھر کی کرتے ہیں دوبارہ انہوں پھڑ دینا، پھر دوبارہ رس کڈنا ہے برابر، کیونکہ وہی انہوں کی قیمت ہوتی کہ یار ایک قطرہ بھی ہے نکل سکتا، کر لو پھڑ کے۔ اسی طریقے سے بندے میں سے بندہ نکالنا مشکل کام ہے۔ بندے کی روح کو روشن کرنا، پاک صاف کرنا، شک و شبہ سے نکالنا، یقین پر پہنچانا بہت بڑی بات ہے۔
جب تک اللہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اللہ کی عظمتوں کو نہیں جانتے، اللہ کو قدرتوں کا مالک نہیں جانتے، اللہ کے راستے پر چلنے کی خواہش نہیں کرتے، روتے رہیں، کرلاتے رہیں، کچھ نہیں ہونا۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں مسائل کیا ہیں؟ ایمانی مسئلے ہیں؟ کوئی ایمانی مسئلے ہیں؟ دنیاوی مسئلے ہیں، ہمارے دنیاوی پریشانی ہیں، اور ہیں بھی اس لیے ہم نے انہیں بارہ بنا دیا ہوا ہے، انہیں پرائرٹی دے دی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ مسئلہ ایک ہی ہے، اللہ کا بننا، باقی اس نے حل کرنے ہیں۔ سمجھے نہ سمجھے، عقل میں آئے یا نہ آئے، اصل مسئلہ یہی ہے۔ قرآن پاک میں یہی حکم ہوتا ہے اور یہی فرمایا جاتا ہے، اگر تم اللہ کو مان لو، شریعت پر چلو، آسمانوں سے بھی رزق ملے گا، زمین سے بھی رزق ملے گا، ملتا ہے بھی، ما فوق الاسباب بھی ملتا ہے، ما تحت الاسباب بھی ملتا ہے، اللہ کی مرضی۔ لیکن اس کی قدر کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قدردان ہے تو ہم اللہ کے قدردان ہیں۔ اللہ قدر کرتا ہے۔ ہم نے کہا الف لام میم، 30 نے کیا تو ملی نا، ہم نے الف لام میم کہا، کچھ نہ کچھ تو ملا۔ آپ اللہ کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے ڈبل ٹرپل کر کے دے دیتا ہے، لیکن سمجھ ہمیں نہیں آتی۔ میں نے آگے بتایا کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو بھوکا سوتے نہیں دیکھا جو کہتا ہو یار میں بھوکا سو گیا تھا۔ بڑھی گھر نہ ہوئے تو گل ہے کہ بھوکا سو ہو گیا ہے، روٹی نہیں پکی جاتی یار گھر، لیکن کھائے پیے بغیر ایک دن گزارا ہوں میں نہیں مانتا، الا ماشاء اللہ، روٹی کھا کے سوتے ہیں سارے کے سارے، لیکن اس کے باوجود رونے بہت زیادہ ہیں۔ جتنا رونا ڈالنا ہے نا یا رولا ڈالنا ہے وہ اللہ کو پانے کے لیے ڈالے، تھوڑا سا 60% جو نا 60% وہ لے کر آئے اللہ کو، کہ اللہ کے لیے رونا کیسے ہے۔ جب آپ کیا کہتے ہیں دنیا کے لیے رولا ڈالیں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا۔ جس کے اندر سے دنیا 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 نکلتی ہے نا، پرابلم ہے۔ جیسے میں نے آگے بھی سمجھایا تھا، سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، دستار پہنی ہوئی، لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے سرکار اس نے تو دنیا کو چھوڑ دیا ہو۔ فرمانے لگے نہیں، دنیا نے اسے چھوڑ دیا۔ جب اس کی باری آئی، ہاں پہ کیسے تشریف لائے؟ کہنے لگا حضرت دنیاوی مسائل حل نہیں ہو رہے، روٹی کا مسئلے ہیں، پریشانی بڑی ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسے دنیا نے چھوڑا ہے۔ جس نے دنیا کو چھوڑا وہ دنیا کے رونے نہیں روتا۔ حتیٰ کہ بزرگ کہتے ہیں، جو یہ کہے نا مجھے یار یہ چیز نہیں چاہیے، یہ کہنا بھی اس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے، جو کہتا ہے نا مجھے نہیں چاہیے، یہ نہ چاہنا بھی دنیا ہی ہے۔ وہ چاہ تو نہیں، کہہ جو رہے نا کہہ رہا ہے، جس کو طلب ہی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بریکیوں میں جاتے جائیں گے نا تو بڑا مزہ آئے گا، پھر اپنی بریکیاں، اپنے بریک خیالات بھی نکالنے پڑ جاتے ہیں جو ہمیں آتے رہتے ہیں، اور جب خیالات نکلتے چلے جاتے ہیں پھر ذرا تھوڑے سے اور طرح کے خیالات آتے ہیں، منزل کے مطابق، سوچوں کے مطابق خیالات آتے ہیں۔ کہتے کہ نبی کا خیال نبی جیسا، یا اللہ قبلہ ہی بدل دے، نبی جیسا۔ حضور علیہ السلام کا خیال، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، اس نے یہاں پر استعمال کر لی ہے، مجھے بھی دی گئی، سرکار آپ بھی استعمال کر لیں۔ کہا نہیں، حشر والے دن کروں گا۔ سیانہ خیال، اب وہاں پر کیا کرنا ہے؟ نبی بہترین علم رکھتا ہے، اللہ کے بعد جس کا علم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کہ جب عشق خواہشات کے حس و خواہشات سے پاک ہو گیا تو وہ عاشقوں کا رہنما بن گیا۔ آپ لاکھ کہیں کہ آپ عاشق نہیں ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دنیا اپنی جگہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، کچھ طبیعتیں ویسی کی ویسی رہتی ہیں۔ اگر طبیعت بدلنا شروع ہو جائے پھر کمال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی بات ہے اس کی طبیعت بدل گئی۔ مثلا میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں، جب بندہ اللہ کریم کا اندازہ غلط کر دے نا تو اللہ بھی داد دیتا ہے۔ جب بندہ
اللہ کریم کا اندازہ غلط کر دے. آپ کہیں گے اللہ کریم کے اندازے تو غلط نہیں ہو سکتے, سمجھانے واسطے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریم کا اندازہ, کہ اللہ کریم نے اختیار دیا, دونوں طرح کے خیالات آ رہے ہیں, اچھا برا اچھا برا. دیکھنے والا کون ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے. اب بندہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا بوجھ ہے برائی کا, لیکن اچانک وہ جھٹکا مارتا ہے, کہتا نہیں کرنا, اچھائی کرنی. جب وہ جھٹکا مارتا ہے نا, ایک لمحے کی جست لگاتا ہے, داد دینے والا اللہ کریم ہوتا ہے کہ اتنا کچھ, اتنا بھار تھا اس کے اوپر میں نے ڈالا ہوا, اتنے بھار کو ٹھا کر کے مارا, کہ نہیں میں اللہ کے, بچانے والا اللہ ہی ہے یار. لیکن سمجھانے کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک اینگل یہ بھی ہوتا ہے, ایک اینگل یہ بھی, ایک اینگل یہ بھی, ایک اینگل یہ بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے آگے بتایا کہ آخری جنتی آخری جہنمی وہ ہوگا, نکالا جائے گا, جلسہ وقت والا سیا, متھے سے لکھا بھی ہوئے گا, سب سے آخر پر جنت میں نکلنے والا کہے گا یا اللہ تیری جنت بھی ہے تو مہربانی کر میں نے جنت دکھا ہی دے, اور تو کچھ نہیں منگے گا, وعدہ ایگریڈ, ٹھیک ہے, جنت ظاہر ہوئے گی. تھوڑی دیر سوچے گا یا اللہ دوروں نظر آ رہی, ذرا قریب ہی کر دے. پھر اللہ کریم فرمائے گا پہلے وعدہ کتنا سی, یار بس آخری وعدہ اگے پہنچا دے, اگے پہنچ جائے گا. پھر سوچے گا یا اللہ باہروں پتہ نہیں لگتا پہ, تھوڑا جب اندر کر دے نا تو پتہ تو لگے ہے کہ جی جنت. اللہ پھر چڑھا پائے گا کہ انہیں وعدے توڑتا پہ ہیں, یا اللہ آخری وعدہ, جنت کے اندر چلا جائے گا. پھر پلاننگ کرے گا یا اللہ ایک گالتے من دس, اگر میں اس جنت سے رہا تیرا کچھ بگڑتا ہے, گھاٹا پائی جاتا ہے. اللہ کریم مسکرائے گا اپنی شان کے مطابق, اوے تو انہیں وعدے توڑے, نہیں یا اللہ تیرا گھاٹا تو کوئی نہ پہنتا. حالانکہ اللہ نے سارا وہ سے کیتا سی کہ جانا انہیں اوتے ہی سی, جانا انہیں اوتے ہی سی, لیکن انہیں اپنی بھی عقل لائی, اللہ نے بھی انہوں کیا تیرے تے احسان کری جانے ہاں, وعدے توڑ دے جانے ہاں. جدو اللہ نے وعدے توڑوانے بھی ہون تے آپ ہی کام لے لینا, تو وعدے جو توڑوانے نے. ایک مثال ہے, ہر ایک نالے واقعہ پیش نہیں آئے. کل قیامت والے دن ایک بندے دے وزن کٹ جائے گا, ایک نیکی کٹ جائے گی. رب کہے جا یار مانگ کے لیا. میں نہیں سمجھتا کہ ہر ایک نو اجازت ملے گی, میں نہیں سمجھتا کہ ہر ایک نو اجازت ملے کہ لب کے لیا. کدی کدی ایک مثال بھی ہوتی ہے, اہی یہ نہ سمجھیے کہ سارے دوڑ لا دیں گے. میں ویسے ایک گل کرتا, سارے کو جائے گا, کیا جاتا ہے ماں کو جائے گا, پیو کو جائے گا, کوئی نہیں دے گا. ایک دوست کو جائے گا, انہوں نے کہا مسئلہ, کہندے یار ایک نیکی دا سوال, وہ کہے گا میرے کو ایک کوئی نیکی ہو, اے پھاڑ میں تو جانا ہی جنمی چ, تو تو جنت ہی جا. اس کو نیکی دے گا, لے کر وہ پہنچے گا, پوچھا جائے کہاں سے لے کر آیا, یا اللہ میرا فلانا یار سی انہیں دیتی, انہوں بھی لے کے جنت چلا جا. یا اللہ نے پہلے نہیں پتا ہوئے گا کہانی کتنے جانی ہے, لیکن نال نال وہ سارا چلتا ہوں سسٹم. یہ دعاؤں بھی کرتے پے ہیں, اللہ دے حضور نے اللہ نے پتہ نہیں دینا کی ہے, لیکن ایک تقدیر لکھی ہوئی, قلم ٹوٹ گیا, میں ماننا. ایک ہے کتاب, وہ اللہ کو لیے, میں سمجھنا اصل اللہ ہی کتاب ہے, جنہوں چاہے بدل سکتا ہے, جنہوں چاہے بدل سکتا ہے. اصل کتاب اللہ ہی, میں سمجھنا اصل کتاب اللہ ہی ہے. اللہ کاتب تقدیر بھی ہے تو قادر مطلق بھی. کاتب تقدیر لکھن والا بھی ہو, اور لکھے بھی قادر مطلق ہوئی. میرا خیال ہے تو کیسے دیکھتے نہیں نا بیٹے صاحب, بہتر جانتا ہے, لیکن میرا خیال ہے, گمان ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے نا تو پھر وہ رستے بھی پا چڑھتا ہے, راہ بھی پا چڑھتا ہے, آپ ہی بہانے بھی دس چڑھتا ہے, انج کر لے. ہوں بخشن کے بہانے بھی انہیں دسنے ہوتے ہیں. کرنا اسی ہے, کرنا اسی ہے. اگر 100 بندے مار کے بندہ جنت ہی جا سکتا ہے نا, یہ مطلب ہے کہ تسی جننے وڈے مرضی گنہگار ہو جا سکتے ہو, اللہ سارے گناہوں معاف کر دے گا سوائے شرک کے. تو کہنا کہ جب اس کا عشق خواہشات کے حس و حشات سے پاک ہو گیا تو وہ عاشقوں کا رہنما بن گیا. بہت سے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ طوطی کی طرح خوش بیان ہوتے ہیں, بڑا اچھا بیان کرتے ہیں,
لیکن ان کا باطن بالکل خاموش ہوتا ہے. باطن چپ, زبان بہت تیز ہوتی ہے, گلاں بہت کرتے ہیں. میرے پاس لفاظی نہیں ہے. لفاظی ہوتی ہے نا, لوگ جب کیا کہتے ہیں ہوتا نا حضور دی شان بیان کرنی ہے تو اینے لقابات لین گے, امام المتقین, امام المرسلین, وہ پتہ کنے لین گے, میرے کو نہیں. میرے کو ہوندی ہے چٹکیاں گلاں, فارمولے والیاں گلاں. جو فارمولے والی گلاں ہوتی ہیں نا, وہ کلک کر دی کہ فارمولا تو بھی لا سکتا, اور وہ فارمولے دین تے بھی لگتے ہیں, دنیا تے بھی لگتے ہیں. دین تے بھی, دنیا تے بھی لگتے ہیں. چلو آگے چلتے ہیں. تو کہتے ہیں بہت سے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ طوطی کی طرح خوش بیان ہوتے ہیں, لیکن ان کا باطن بالکل خاموش ہوتا ہے. کچھ وہ لوگ جن کی روحیں خوش اور تر و تازہ ہوتی ہیں مگر بظاہر ترش روح ہوتے ہیں. روحاں بڑیاں خوش و خرم, لیکن زبان دے ترش سخت گلاں بھی کر جاندے ہیں. ظاہری طور پر حقیقی ولی اور بناوٹی ایسا ہی یکساں ہے جس طرح کہ قبرستان کی قبریں یکساں ہوتی ہیں. قبریں یکساں ہوتی ہیں, اے دو ولی بیٹھے نے یکساں لگن گے جی قبراں کے یکساں نے, لیکن ساڈے اتنے تے یکساں بھی نہیں ہیں قبراں. وہ سعودی عرب دی گل کر لیں تو کر لیں, اتنے تے انج کر کے وڈیاں اچیاں نیویاں ساریاں. اسی تے قبراں نوں ہی امتحان پاتا ہے, اور لوگ اپنی ماں باپ کی قبر بڑی بنانے کے لیے لاکھوں روپیہ بھی لگا دیتے ہیں, اور وہ تویز جو اوپر لگاتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے کہ یار کہڑا لایا جائے کسی کو نہ ہوئے. کمال ہے نا کہ نہیں کمال. اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں, میرے پیو کی قبر کھولو تو پا دو میرے بس. نہ کوئی مزار نہ کچھ شور, کوئی ضرورت وہ نہ ہوئے میری ماں کی قبر پا دو, نہ ہوئے وہ پمے کتنے دور پر جتنے مرضی دفن کر دو, کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ جس عالم میں چلا جانا ہے نا, اس عالم میں قبر دا پرابلم نہیں ہے, اسے قبر دا پرابلم نہیں ہے. جو میں تے کر کے گیا ہوا, کہہ کے گیا ہوا, چھڈ کے گیا ہوا, وہ میرے ساتھ ہی ہے, کدھر نہیں جانا, کدھر نہیں جانا. جنیاں گلاں اچھیاں تہاڈیاں پروموٹ ہو کے گئے نکلن گیا نا, جے تے دوسرے لوگ عمل کرتے رہن گے تو وہ مطلب ہے کہ تمہیں قبر فائدہ ہوندا رہے گا. جو تسی اگے پھیلائی جاؤ, ڈس انفارمیشن نہیں, گڈ انفارمیشن, نالج پھیلانا ہے, ڈس انفارمیشن نہیں پھیلانی. کیونکہ آج کل دو ڈس انفارمیشن پھیلان دا. گڈ انفارمیشن جہی نا وہ ساری پھیلتی نہیں پئی علمی. کہتے ظاہری طور پر حقیقی ولی اور بناوٹی ایسا ہی یکساں ہے جس طرح کی قبرستان کی قبریں یکساں ہوتی ہیں, لیکن حقیقتاً ان میں ایسا فرق ہے جیسا کہ مردوں میں ہوتا ہے. ہر قبر والے کی حالت جداگانہ ہوتی ہے. تم آگے بھی کہتا ہوں, جو بندہ دنیا میں رہ کے برزخی حالات دیکھ سکتا ہے, جیسے ہمارے نبی پاک تھے, برزخی حالات دیکھ سکتا ہے, وہ برزخ میں بھی جا کر دنیا کے حالات دیکھ لے گا. جو ادھر دیکھ سکتا ہے نا, کون ہے مجھے نہیں معلوم, جو دیکھ سکتا ہے, نبی کریم تو سب سے بہترین نا. جو ادھر سے ادھر دیکھ سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر بھی دیکھ لے گا. جو ادھر سے ادھر نہیں دیکھ سکتا لیکن نمازی ہو, وہ قبر میں بھی نماز کا سوال ضرور, یا میں نماز پڑھن دوں, وہ سوال ضرور کرے گا. جو کام آپ نے زیادہ کیا ہوگا, آپ قرآن پاک پڑھنے والے, قرآن پاک سے محبت کرنے والے, آپ قبر میں بھی قرآن پاک ہی پڑھیں. جس چیز کا آپ پر غلبہ ہوگا وہ وہاں پر اثر انداز ضرور ہوگا آپ پر, جو میں نے احادیث سے سمجھا. تو کہتے ہیں ہر قبر والے کی حالت جدا گانا ہوتی ہے. مردوں کا کیا ذکر, زندوں میں بھی بظاہر یکسانیت ہے لیکن اندرونی حالات بہت مختلف ہوتے ہیں. ہم سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں, سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں, لیکن میں اگر کہوں یار تم یہاں پر آ کر میری جگہ پر بیان کرو تو وہ مشکل ہو جائے گا. ادھر بیٹھ کر آپ جو مرضی سوچ لیں, جب یہ کہا جائے گا نا اس سیٹ پر آ کر تم نے بیان کرنا ہے تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یکساں نہیں ہیں ہم, وہ مختلف ہیں. یہاں پر معلوم ہوگا کہ ہم مختلف ہیں. مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی, مجھے کاشف کے صحیح گاڑی چلاؤ, میں نہیں چلا سکتا, مجھے آتی نہیں چلانی. دنیا میں ٹھس, دنیا میں زیادہ ہی نہیں ٹھس. یہ سوٹ دیے میں نے کاشف سلا, کہہ رہا جس طرح مرضی سلوا دیں. میں کہ جس طرح مرضی سلوا دیں, یار دی مرضی سے چلنا چاہیے.
کیونکہ اپنی مرضی سے اور ہوتی ہے، لیکن دوسروں کی مرضی پر چلنا جو ہوتا ہے اس میں اپنی بات نکل جاتی ہے. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے، جامعہ مسجد کہڑے پاسے ہے بھائی؟ کہا سرکار ادھر ہی تے ہیگی ہے. سرکار تمہیں پتا تے ہے؟ کہنا میں تہاڈی مرضی سے چلنا چاہتا ہوں. یعنی اپنی مرضی چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی دوسروں کی مرضی. گھر میں پوچھا جاتا ہے ہاں بھائی کیا پکایا جائے؟ کہا جو پکاؤ گے کھا لانا، تہاڈی مرضی، اپنی مرضی. آپ اپنی مرضی سے کچھ لے کر دینا چاہتے ہیں، ان کی مرضی کچھ اور ہے، تو ان کی مرضی، اپنی مرضی چھوڑ دیں. جہاں پر ایک دوسرے کی مرضی ماننے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں پر اپنی مرضی چھوڑ دیں، دوسروں کی مرضی پر چل لیں، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ انسان میں فرق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے. بولنے سے بھی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی، یہ بات بھی ٹھیک ہے. جب بندہ بولتا ہے نا، اس کے اندر کا سوال بولتا ہے، کہتا ہے بولو پہچان لیے جاؤ کہ کس جگہ تے کھڑے ہو تسی. جب تک آپ بولیں گے نہیں آپ کو پہچان نہیں ہوگی. ایک فرض کریں، آپ کہتے ہیں یار میرا مسئلہ خود ہی سمجھو، یہ نہیں ہونا. اس کے لیے اللہ کے آگے بھی رولا ڈالنا پڑتا ہے اور بندوں کے آگے بھی رولا ڈالنا پڑتا ہے. بندوں کے آگے بھی رولا ڈالنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں میں دوسروں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور صاف کہتا ہوں نہیں انج ہونا چاہیے، تاکہ انہوں نے ایک لائن آف ایکشن جڑی مٹی ہے نا وہ مل جائے. اچھا ایسا ہو سکتا ہے، میں کہا ہو سکتا ہے. کوشش کرو بس. شریعت کے مطابق زور لانے کوئی حرج نہیں ہے، زور لگانا چاہیے. تو انسان میں فرق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے. بولنے سے بھی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی. اصل حالت کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے. لوگوں کے جسم سب ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن روحیں مختلف ہوتی ہیں. اصل فرق روحوں میں آ کر آتا ہے. آوازیں بھی انسانوں کی میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں مگر چھپا ہوا درد اور ناز مختلف ہوتے ہیں. جو شخص اصل حالت سے واقف نہیں ہوگا وہ ایک جیسی آوازوں کی وجہ سے سب کو ایک جیسا ہی سمجھے. آپ سارے آپس میں ملتے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں جب بھی تمہیں کسی کا کام پڑے مجھ سے پوچھ لو کام کہنا ہے کہ نہیں کہنا، یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ایک دوجے کی چاپلوسیاں دے نال اگر تسی کام کرتے بعد جو پھس گئے من نہ کہنا، کیونکہ بعض چیزاں ہوندی ہیں بٹھا کے کہنا یار تینوں این سوال کردا وے کرنا ہی ہو سکتا ہے، سوال پوچھنا پیندا ہے. اگر اپنے طور تے کر لو گے تو پھنس جاؤ گے. کیونکہ معلوم ہے کہ فراڈ دوستوں میں بہت زیادہ بیٹے ہوتا ہے. چلو فراڈ نہیں کہتا، مجبوری ہو جاتی. اپنی مشکل زیادہ لگتی ہے، دوسرے کی کم لگتی ہے. اسے سارے معاملات کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کسی پر نہیں کرنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا. میں یہ نہیں کہتا مجھ پر بھروسہ کرے، وہ بھی مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں کہ مجھ پر بھروسہ کرے، قطعاً نہیں. جو کرنا سوچ سمجھ کے کرے. میں بھی تو اپنی کارکردگی کا پتہ لگے نا، مجھے بھی تو اپنی پرفارمنس کا پتہ لگے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. میں یہ کہتا ہوں پیر پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ علیحدہ ایشو ہے جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن دنیاوی معاملات میں اگر آپ کو مجھے آپ سے کام ہے تو سوچ سمجھ کے اپنے حالات کو سمجھتے ہوئے آپ نے کام کرنا، اور یہ سمجھنا ہے کہ میں دھوکہ دے سکتا ہوں. یہ سمجھنا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ذریعے سے بھی آپ کا امتحان پڑھ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب میں اپنا اعتبار نہیں کروا رہا تو دوسرے کا کی کرواؤں گا؟ وہی مجھے کچھ کہنا میں کہ نہ یہ کام انج نہیں کرنا. فرض کر میں کا تو کہاں میں نے کوئی بٹ صاحب نے کاروبار کر لیا میں قطر نہ کری، انہوں کو پیسہ لانے واسطے کوئی نہیں ہے گئی. میں تمہیں پہلے دس انہوں کو تجربہ بھی نہیں ہے گئی، انہوں کو اے بھی نہیں ہے گا، دسنا پے گا. کیونکہ اگر وہ بندہ لا دے وے نقصان ہوئی ہے وہ بھی تو مال گیا نا میری وجہ نہ، میں مشورے چنگا نہیں دیتا تو میں کسی دا 1 روپیہ ضائع کیوں کرواواں الا ماشاء اللہ بھی. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جڑے بندے نے کسی دے 7 روپے بھی مارے ہوں گے 7 درہم یا 10 درہم جو تو مجھے یاد پہنتا ہے 700 نمازاں مقبول فتوی
ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं, बहुत अहम चीज़ है ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ कि ਤੁਹਾਨੂੰ बस अगर कोई मुझे भी आकर कहता ना जी वो मेरे ते एहसान कर दो, मैं कहा गल सुन मैं नहीं करना, मेरे को उम्मीद ना लाए कि मैं एहसान करा, मेरे भेजे च नहीं इन्नी जल्दी गल बढ़ती, जो बढ़ती तो फिर मैं सोचदा, अदरवाइज मैं सोचता नहीं होंदा, ठीक है ना। मेरे को वासफ आई है मेरे को इंजन जब्बू कहते पे, मैं कहा मैंने तेरी समझ नहीं आ रही, मैं तेरे प्यो की समझ आई तेरी नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो नहीं समझना, प्यो भी तो समझना, प्यो भी समझना, तेन भी समझना, ठीक है। अगर असी जुदाई पाने की कोशिश करांगे तो फ्रॉड एक करना, जुदाइयां नहीं पानी। इसलिए कहते कि आवाजें भी इंसानों में एक ही तरह की होती हैं, मगर छुपा हुआ दर्द और नाज मुख्तलिफ होते हैं। जो शख्स असल हालत से वाकिफ नहीं होगा वो एक जैसी आवाजों की वजह से सबको एक जैसे समझेगा। और माने कि दरख्तों का हिलना भी बज़ाहिर एक जैसा ही होता है, लेकिन एक का हिलना कुल्हाड़े की चोट की वजह से और दूसरे का बादे सबा के झोंके की वजह से, हिल दो ही रहे हैं, एक कुल्हाड़ा वजन तो हिलता है तो एक हवा दे नाल हिलता है। अगर इंसान में खुद इम्तियाज करने की ताकत नहीं है, किसी साहब बसीरत से मशवरा कर ले, किसी को पहचानने के लिए उस आदमी का सहारा ले जो खुश दिमाग और जो आशिकों की आंख की पहचान रखता हो। समझ कि भाई जो साहब बसीरत, बसारत आंखों का नूर, बसीरत दिल के नूर को कहते हैं। साहब बसीरत वो होता है जो दिल की रोशनी में चलता है। मैंने आगे बताया था कि सिराते मुस्तकीम किसी सड़क या पगडंडी का नाम नहीं, हराम हलाल जायज नजायज हक ना हक च फर्क करने का नाम। अभी अगर यहां पर नहीं है तो फिर कहीं पर भी नहीं, हमें इनमें फर्क करना पड़ेगा। अगर इंसान में खुद इम्तियाज करने की ताकत नहीं है तो किसी साहब बसीरत से मशवरा कर ले, किसी को पहचानने के लिए उस आदमी का सहारा ले जो खुश दिमाग और जो आशिकों की आंख की पहचान रखता हो। वैसे मैं ना पहचानने कमजोर हाँ, मसला एदा चेहरा कितना मिलता है, तो वो छोटा भरा लगता है, मैं कभी नहीं आया, यकीन मनो मैनू कभी नहीं पता लगता, अच्छा ਇਹਦਾ छोटा भरा है लगता पिया, ਇਹਦਾ इंज तल्लुक होएगा, मैनू मेरी समझ हाँ कभी गौर कर ला तो शायद पता लगे कि यार ये मिल जुलते होंगे, वरना मैं गौर ही नहीं करता ਇਹਦਾ तल्लुक किहदे नाल, ਇਹਦਾ तल्लुक किहदे नाल, मैनू कख नहीं याद रहता। पहली गल है जी मैं समझ आती, जो मैं ना इस तरह पहचानन दे इसमें हाँ किसी ने कोई तो आरफ करवाया और मैंने समझ आ गया, अच्छा ठीक है समझ आ गया, तो वो मैं घट भुलदा, ਇਹਦਾ ना याद करते मैं बड़ी देर हो जाती है, फिर मैं भुल जाना अहमद एक अली है, फिर पता नहीं अली है, भुल जाना, ना नहीं याद होंगे इन्नी जल्दी। अच्छा याद भला क्यों नहीं होंगे बड़े, साडा तल्लुक नहीं उहो जिहा हुंदा, तल्लुक निभाना पैंदा। और मजेदारी गल होंदी है, मजेदारी गल होंदी है कि अगर मैं हुआ ना तो मेरा दिल करेगा कि मेरे पीर दे होंठा ते मेरा ना रवे ज्यादा। जो असी साढ़े पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह असीं तीन भरा सन ते उन्होंने मेरा नाम याद नहीं रहिंदा, बादरी अमरान, मैं जी साईं, मैं नहीं कहता साईं मेरा नाम नहीं, तुसीं तुहानूं गलत है, मेरा नाम रिजवान, मैं नहीं कहता, मैं काम करना ना नहीं करवाना, जी साईं इरफान जी साईं। और जो भी ना पुकारते सन तो मैंने पता सी मैंने पुकारिया गया है, तो ना जो ना कोई भी हो काम करना है बस, ठीक है। ऐसे तरीके ने मेरे वालिद साहब सन, मैं राती जाना 12-1 बजे मस्जिद इसी बैठे रहना, 12-1 बजे जाना है, अंदर गया और इधर आया, इधर पक्का सूत्र जहा हल्का कर दे, मैं कितने जाना नहीं ठहर जा, तो ज्यादा ही हल्का हो गया, और सूत्र जहा वापस कर दे, टाइम है गई थोड़ी मालिश करनी हूं, मैं कहा ठीक टाइम ही टाइम, क्योंकि कुछ चीज़ां मेरे ना जी मेरी गुड डीड्स ने अच्छे अमाल च है कि जी मैं जिम्मेदारी ले ला ना, मैं उन्होंने कहना मैं मरदे दम तक पूरी करनी, मैं जिम्मेदारी ले ली,
اگر والد صاحب کا کوئی کام میں لے لیا نا ذمے تو میں کہنا میں مردے دم تک کر گھر کا کام میں ذمے لے لیا میں ہی کرنا بس جنہیں کو کچھ اور نہیں ہو جاتا واقعی ہمارے گڈ ڈیڈز نے اچھے امالا چاہے ہوا کہ جی ذمہ داری لے لو پوری کرنی ہے انشاءاللہ تے کوشش یہ ہونی چاہیے ساڈا نہ رہے کیونکہ میں مثال دینا باپ دی وجہ سسٹر کا رشتہ کرنا ہے کہتے جتنے رضوان کہے گا انہیں کہنا ہے انہیں مننا ہے انہیں ہی کرنا ہے نبھانا ہی انہیں ٹھیک ہے دوسری گل میں بیمار ہویا تو میں نے کہا وہ گل سنی مری نہ تیری مہربانی تو مر گیا نا تیرے بچے میں نہیں پال سکتا میں مر گیا نا میرے بچے تو پال لیں گا کانفیڈینس لیول کہ انہوں کا کانفیڈینس لیول سی کہ اے کر لے گا لیول ہونا چاہیے نا انسان دے اتنے کہ یار ساڈے تے اعتماد ہے یقین ہے تے ساڈے پیر مرشد رحمت اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ غریب مانو ہے لیکن جذبے والا ہے جملہ بہت اچھا آخری دورے کہتے اگر تبلیغ کر رہا ہے تو صرف رضوان کر رہا ہے باقی نہیں کر رہا کانفیڈینس لیول اور جب آخری وقت دنیا سے بھی جانا تھا تو اس وقت بھی آخری وقت میں بھی ہمارا نام زیادہ لیا گیا اور زیادہ وہ جتنے بھی سن نا سارے وہ کہیں گے نہیں فیض بننا تیرا ہی کام ہے ساڈا نہیں ہے گا اور تو ہی کر سکنا ہے ساڈا کام ہے نا نہیں ہے گا اس لیے میں کہا کہ اگر نام آتا ہے نا تو پہچان ہو جاتی ہے اور کام کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار سانو کو وہ جی میں کہ کہتا کہ کہتے توپ دے دانے تو بننا سانو بنو اللہ واسطے کام کر لیں گے انشاءاللہ تعالی تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو اس دنیا کا ہر کام سبب سے ہوتا ہے لیکن سبب میں مسببیت پیدا کرنے والی ذات تو باری تعالیٰ ہی کی ہے ہر چیز سبب کے ساتھ انسان کے لیے تو کوشش شرط ہے اور انسان کی کوشش رائے گا نہیں جاتی لیس للانسان الا ما سعى اللہ فرماتا کہ کوشش کرو تہاڈی کوشش رنگ لے آئے کہ پھر تہاڈی کوشش دیکھاں گے بھی ہے بھی کہ نہیں صحیح تہانوں زمانہ رب دا ہی کام ہے اور کسی دا زمانہ بنتا نہیں اور کدی کسی دے معیار تے پورا اترنے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ میں اے معیار تے پورا اتر جاواں او جتنے تک پہنچو گے بس پھر ایک اور آئیے گا پھر ایک اور آئیے گا جنہ گھٹا سکتے انہیں گھٹا کے رکھنا گل سمجھ آئے گا آئیے سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ ویسے تو سارے سمجھدار ہو ایسی کوئی گل نہیں اچھا جی انسان کے لیے تو کوشش شرط ہے اور انسان کی کوشش رائے گا نہیں جاتی محبوب کی جستجو میں جب تم اس کے کوچے پر دھرنا دے دو گے تو ضرور کبھی نہ کبھی اس کا دیدار پالو گے میں کہنے کہ حج جو تکلیف تھی نا تکلیف مک گئی شدید تکلیف ہوں نہیں پئی لیکن ہاتھ میرا اتنے ہی ہے تے میں طواف کر دیا نا تے رولا پانا میں کہا یا اللہ بہت تکلیف ہے بہت پریشانی ہے اللہ کہ تکلیف مکی ہے میں کہ یار بچہ رولا پاندا ماں دودھ دیندی ہن پیار آ جاندا میرا پتر روندا پیا ٹھیک ہے پوچھدی ہے روٹی کھانی کی کھانا پیار آ جاندا بچہ رولا پاندا میں کو اللہ دے کریم دے اگر رولا پاؤ بچے بن کے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو کہیں بڑے ہیں رولا پاؤ یا اللہ بہت تکلیف ہے میرا مسئلہ حل کر دے رولا پانا چاہیے کئی دفعہ خیال بھی پیدا ہونا کہ آواز آ گئی وہ تکلیف اینی کہ رولا نہ پایا ہی کہ آن دیو ساڈے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ سن تے مولوی سردار صاحب سن تے او بیمار ہو گئے جتے جانا بہت تکلیف ہے بڑی پریشانی ہے دعا کیجیے گا سائیں نے بلایا انہوں آپ نے میں ہاں بھائی کہنے لگے وہ صحیح وہ تکلیف بہت کہتے تکلیف تیری 2 آنے دی ہے رولا تو 12 آنے دا پایا ہے انہیں رولا کا تو پایا ہے تکلیف تیری اینی کوئی ہے اچھا وہ ادھا اسے وقت ٹھیک ہو گیا انہیں کہتے سمے نے تو انہیں ایکٹ بھی نہیں کیتا جا سکتا بندے کی ہویا ہی 2 آنے تکلیف 12 آنے بنایا ہی لیکن وہ سال ہے جس میں دستا پیا میں کہ 2 آنے تکلیف 12 آنے بناؤ آواز ہی آئے گی تو پھر کہڑی گل ہے دیکھو سکھے سکھائے نا سکھے سکھائے لوگ جس طرح اسی وہ پڑھتے ہیں کہ ایک بندہ طواف کرتا پہ اللہ کے گھر دا یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے آواز آئی اسی طرح معاف نہیں کرنا وہ پھر لگا ہے یا اللہ معاف کر دے یا تین تو آواز نہیں آئی تین معاف کرنا ہی نہیں رب نے انہیں اس کا گریبان پھڑ گیا کیا تو کرنا ہے انہیں ہی کرنا ہے
تو نہیں نہ کرنا تے کرنے والی ذات وہی ہے وہ جھاڑ پانا بنتا ہے سانو وہ ازمانا بنتا ہے سانو وہ جو چاہے کرے دیکھو کئی دفعہ نا پاگل پن ہوتا ہے جس طرح میں اتنے پرانا دوست نے صرف پورشن لیتا ہی نہیں سی تے میرے اتنا ٹھواں چڑھ گیا میں مراقبہ کرا رہا سی ٹھواں وڈی جائے میں انج کر کے انہوں کرا تھوڑا جہا اس طرح قمیض نو پھر وہ جدو انج کرا تو نال لگ جائے پھر پیارو چمیاں لینا شروع کر دے وہ اندر ٹھا ٹھا وڈی جا رہے میں کہا کوئی گل نہیں مراقبہ پورا کر کے چھڑنا مراقبہ جب ختم ہوا میں کاشف نے بلایا میں کاشف ہے نا میں نے کوئی چیز وڑ دی پئی انہیں چیک کیتا تو ٹھواں سے اللہ تعالیٰ ادو بھی ازما سکتا ہے ہوں اسی مراقبہ چھڈ کے کہیے ٹھہرو یار میں دیکھا کوئی چیز وڑ دی پئی یہ گل کرنے والی ازمانا ادو ہی کام ہے ازمانا ادو ہی کام ہے اس مرتبہ گئے جب عمرہ کرنے کے لیے تو ایک جو وہاں پہ نا کیڑا وہ جو ہوتی ہے نا مکڑی سی وہ میرے اندر داخل ہو گئی وہ جو چلے نا تو پریشان کرے تکلیف نہیں سی بڑے عجیب جی کراہ سی ہے میں کہا کچھ ہے کہ نہیں کچھ ہے میں کہا نہیں میں قمیض لائی بنیان لائی اور جو نکلا ہے میں کو تنگ کرتا بھی دکھانا رہا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو کہتے ہیں محبوب کی جستجو میں جب تم اس کے کوچے پر درنا دو گے تو ضرور کبھی نہ کبھی اس کا دیدار پالو گے مٹی کھودتے رہو گے تو کنویں سے پانی ضرور نکل آئے گا کھیت میں بو گے تو اس کی فصل ضرور کاٹو گے لوہے پر پتھر مارو گے تو یہ سنت اللہ کی ہے اس میں آگ پیدا ہو جائے گی وہ لوگ بدبخت ہوتے ہیں جو سنت الہی کو پیش نظر نہیں رکھتے اور نادر الوقوع باتوں پر دھیان دیتے ہیں جیسے کسی شخص نے کھیتی کی اور وہ جل گئی کھیتی کی اور جل گئی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہتے کہ نتیجہ اپنی مرضی پر چھوڑنے والا کبھی سکھی نہیں رہتا اور نتیجہ اللہ کی مرضی پر چھوڑنے والا کبھی دکھی نہیں رہتا کام کرنے کے بعد ہنس کے کہو ہو گیا ٹھیک ہے نہ ہوئے تو نہ سی ساڈا کی جانا جب ہم تبلیغ کرتے ہیں یا جمعہ پڑھاتے ہیں ہم کون سے پیسے لیتے ہیں وہ عادت نہیں پائی کدھر چلے جاؤ پیر صاحب پیسے جدو ساڈا کام ہی نہیں پیسے لے آتا تو سانو کہڑا ڈر رہنا ساری نظر خراب کیا ہونی ہے بھائی پتہ نہیں جیب چ کچھ نکلنا ہے دین واسطے ہوں نکلنا ہے ہی نہیں آپ بلکہ پلیوں دے کے آئے نے کہ نہیں یار دینا چاہیے اچھی گل ہے اچھی پیر ہونے یعنی کہ شیطان نے عبادتیں کی لیکن اسے کچھ نہ ملا ایسے لوگ لاکھوں انبیاء اور اولیاء کو نہیں دیکھتے کہ عبادت سے ان کو کتنے بڑے درجات ملے نادر واقعات کی مثالیں لا کر عبادت سے گریز کرنا ہی اگر دلیل ہے تو اتفاقاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ روٹی کھانے سے انسان مرا ہے تو پھر روٹی کیوں نہیں چھوڑتے جس طرح اکثر ایسے کہتے ہیں اللہ نے شیطان کو بڑی طاقت دیتی ہے بھاجی اللہ نے شیطان کو بڑی طاقت دیتی اے کہہ کے ایسی اللہ کی طاقت گھٹا چھڑی ہے اور 100 سال بھی وہ گناہ کرواتا رہے ایک آنسو ڈگن رب معاف کر دے وہ کی طاقت ہے طاقت اللہ دی ہے وہ کی طاقت ہے طاقت ساڈے رب سونے دی ہے ٹھیک ہے جدو انسان نفس مارا تو نفس لوامت نفس مطمئنہ آ جائے تو شیطان کہندا یا اللہ الا عبادک منہم المخلصین تیرے مخلص بندیاں تے میں قابو نہیں پا سکتا ہے نا ایسا مطلب کچھ تے ہے نا جدا قرآن ذکر آیا وہ کیٹیگری سانو بھی آنا چاہیے نا ساری کیٹیگری اسی اپنی کیٹیگری چنا گے نا کہ ساڈا بھی وہ کیٹیگری جتے شیطان قابو نہیں پا سکتا الا عبادک نے کہ یار صرف مخلص بندیاں تے نہیں اللہ نے جڑے تیرے نال ہوں گے تیرے نال جنم وچ کر داں گا مخلص میرے نال جدا مطلب ہویا کہ نفس مطمئنہ والے کون جنہ دے شیطان قابو نہیں پا سکتا وہ نے نفس مطمئنہ والے لوگ جدا میں اکثر کہنا نا کہ یا اللہ ساڈے شیطان نے مسلمان کر دو مسلمان تو نہیں ہوئے گا لیکن ساڈے تے قابو بھی نہیں پا سکے کیونکہ اسی وہ کی کہتے ہیں اللہ دی محبت وچ اللہ دے ذکر وچ مستی دے وچ اچھے فیصلے کر جاواں ایسی شیطان نے باتیں کی شیطان نے بھی عبادت کی کچھ ملیا ہے ایسا عبادت کرنے واسطے کوئی مسئلہ نہیں گا ایسا ڈرامے نے شیطان والے عبادت کرنے چ مزہ ہے عبادت کرنا کچھ بھی نہ ملے تد بھی عبادت کرنی کیونکہ کچھ نہیں لینا بہت کچھ لینا ہے عبادت کرنا کچھ نہیں لینا بہت کچھ لینا ہے عبادت کرنا بھی تے جدی عبادت کی جا رہی انہیں ملنا ہے
اس لیے میں نے کہا کہ یہو جہ مسالہ نہ دیا کرو کہ روٹی کھانے انسان مر گیا تو روٹی کھانا چھڑے گا تو نہیں نا. اس طرح میں اکثر کہنا اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. جس بندے کا یہ یقین ہے تو میں انہوں کہنا ہونا اللہ رازق ہے, اللہ روٹی بھی دے گا, گھر بیٹھ جا. اگر گھر بیٹھے تو روٹی ملتی ہے نا تو بخشش بھی ملے گی الحمدللہ. اگر گھر بیٹھے روٹی نہیں ملتی تو بخشش بھی نہیں ملنی. وہ واسطے بھی کام کرنا پہ, کام ان نہیں کرنا ہے, لیکن سانو ذرا مزہ لینا چاہیے. کج بحثی اور جھگڑالو پن بدبختی کی دلیل ہوتی ہے. کج بحثی چھوڑ کر عمل میں لگ جاؤ, اور عمل بھی اللہ کے بھروسے پر کرو تو پھر یقیناً اس عمل کا فائدہ ملے گا. انسان کو اس کے عمل کا پھل ضرور ملتا ہے الحمدللہ. کوئی شک قطن کوئی شک نہیں کہ عمل دا پھل ضرور ملتا ہے. رحمتاں, برکتاں, عزتاں, پتہ کی کچھ ملنا لے. ایسے زندہ ہی ایسے مرے, کچھ دیکھنا باقی ہے. دنیا نہیں دیکھنی باقی کتوں تک کتے پہنچ جائے گی, اسی کتوں تک کتے پہنچنا ہے دیکھنا باقی ہے. اچھی کتوں نکلے کتنے آ گئے, ہوں کتنے جانا مزید سان نہیں پتا. اللہ نے سارے کو کہڑے ہور کام لے لینے سانو بھی نہیں پتا. اچھے کیوں چ لگ گئے ہیں, دوڑ چ لگے ہیں تو دوڑ چ باہر نہیں جانا. کہتے نا کہ اگر کوئی بندہ سکول چھٹی کلاس فیل ہو جاتا ہے, پھر پاس کرتا ہے 7ویں کلاس فیل ہو جاتا ہے, پھر 8ویں کلاس ہی چلا جاتا ہے, انہیں کلاس چھٹی تو نہیں, پڑھتا ہی پینا. ایسے طریقے دے نال کوئی بھی بندہ طالب مولا گناہ کر بھی جائے پھر چھڈے, کر گیا کر چڑ چھڈے, بھجیا تو نہیں, کلاس ہی تو ہے. ایسے میں طالب مولا ضرور ہے, لائن چ لگا ضرور ہے. کوئی ہوتے نے لمحہ بر کہنا چینج آ گئے, ایک لمحے جسٹ سارا کچھ ہی کر لیں, کچھ دھیرے دھیرے رام رام نہ کرتے ہیں, اپنی اپنی منزل ہے. عشق والے دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے, یار عشق والے نے اچانک اینی جست لائی ہے کس طرح. کوئی سوچ سوچ کے کہنا اچھا کل اینج پھر پرسوں اینج, انہیں نا ایک سالانہ کوئی ترکیب دیتی ہوتی, جیسے اکثر لوگوں نے یہ بنایا ہوتا ہے بس رمضان کا مہینہ آئے نا انشاءاللہ سارا کچھ شروع کرتا, بس نمازاں بھی ادو شروع کرتا, اور 15 کو روزے رکھنے تو بعد پھر سوچتے ہیں اچھا اگلے سال سے اگلے سال کرا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, رحمتیں دے, برکتیں دے, خوشیاں دے, نعمتیں دے, اپنی محبت معرفت دے, کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. ہمارے گھریلو مسائل کا حل اسی کے پاس ہے. یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک.